السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ خیر۔ آج 4 اگست 2020 منگل کا دن ہے۔ بات کرتے ہیں عمان کی چند اہم خبروں کے بارے میں۔ سب سے پہلی خبر، آپ سب کو پتہ ہے کہ 31 جولائی سے 4 اگست تک جو ہے کرونا کیسز کی کوئی رپورٹ جو ہے آفیشلی اناؤنس نہیں کی گئی۔ سو ہوپ فلی انشاءاللہ کل 5 اگست سے جو ہے کرونا کے ٹیسٹ اور ان کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں، کتنے مریض نئے ہیں، ریکوریز کتنی ہیں، ڈیتھ کتنی ہیں، وہ تمام شیئر کی جائیں گی اور امیڈیٹلی ول شیئر آلسو۔ اس کے بعد جو خبر ہے وہ ہے ٹراپیکل اسٹارم۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے عمان میں بادل اور بارشیں برس رہی ہیں، تو مسقط میں بھی دعا کریں رحمت کی بارش ہو۔ لیکن جو عمان ویدر فورکاسٹ ہے ان کے مطابق عربین سی میں جو ہے ایک سمندری طوفان کا جو خدشہ ہے، سو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید جو ہے وہ مشکلات میں نہ ڈالے، ہماری تمام مشکلات کو حل فرمائے اور اس سمندری طوفان کا جو ہے وہ کوئی خدشہ جو ہے وہ نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے آج کی اہم خبر وہ ہے کار ڈرفٹنگ کے بارے میں۔ عمان مسقط میں جو ہے ایک خارجی کو، ایشین خارجی کو، نیشنلٹی ظاہر نہیں کی جائے گی، وہ کار ڈرفٹنگ کے سلسلے میں جو ہے اس کو اریسٹ کیا گیا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمان میں ایون کہ موسٹ جی سی سی کنٹریز میں کار ڈرفٹنگ جو ہے وہ بین ہے اور ممنوع ہے، غیر قانونی ہے۔ سو آپ دوست صاحب بھی جتنے بھی ڈرائیونگ کرتے ہیں، جو جن کے پاس گاڑیاں ہیں، وہ ریش ڈرائیونگ سے جو ہے وہ فاسٹ ڈرائیونگ سے ہمیشہ اجتناب کریں اور ڈفرینٹ قسم کے سٹنٹس جو ہیں وہ مت کریں۔ سو انشاءاللہ خیر، اسٹے سیف، اسٹے اسٹرانگ۔ اس کے بعد جو خبر ہے وہ ہے جی یہی کرم کے اندر جو ہے، مسقط میں کرم کے اندر ایک گھر میں جو ہے وہ آگ لگنے سے ایک خاتون جو ہیں وہ ان کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا کرے۔ ابھی تک آگ لگنے کی وجہ اور جو بھی نقصانات ہوئے، اس کی ریزن کیا تھی، کیسے آگ لگی، وہ ابھی تک جو ہے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے۔ جو ہی کوئی ڈیٹیل آئے گی امیڈیٹلی ول شیئر آلسو۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ سب کو، ہم سب کو، تمام لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح کی مصیبتوں سے، اس طرح کے انسیڈنٹ جو واقعات ہوتے ہیں ان سے بچائے اور سب کو محفوظ رکھے۔ اس کے علاوہ ایک نیا روڈ اوپن کیا گیا ہے برکا سے نخل، بڑے عرصے کے بعد شاید جو ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ اوپن کر دی گئی ہے۔ اٹ ول بی ویری گڈ۔ موسٹلی لوگ رستاق نخل سے آگے اس طرف جاتے ہیں۔ ایون کہ نخل میں ایک وادی ہے، مجھے نام بھول گیا، کافی ہائٹ کے اوپر جو ہے آپ کو پہاڑ کے اوپر جانا پڑتا ہے، نخل سے تھوڑا آگے۔ مجھے جب نام یاد آیا تو ضرور بتاؤں گا، اگر کسی کو پتہ ہو۔ وہ بہت ٹاپ پہ ہے، کافی ہائٹ کے اوپر جو ہے آپ کو جانا پڑتا ہے۔ پہلے 4 ویل گاڑی کے اوپر پہاڑ کے اوپر جائیں گے، پھر آپ بائی واک جو ہے، پیدل جو ہے وہ کافی ہائٹ پہ جائیں گے۔ سو اٹس ویری گڈ، وہ ضرور وزٹ کرنا چاہیے۔ تو برکا سے نخل کے لیے جو ہے وہ روڈ 38 کلومیٹر جو ہے وہ روڈ اوپن کر دیا گیا ہے، ڈول روڈ ہے۔ انشاءاللہ خیر، جو ہی لاک ڈاؤن ختم ہوگا، عمان کے جو علاقے ہیں جہاں پر سیر کے لیے جانا چاہیے وہ ضرور جائیں گے۔ آپ سب لوگ بھی سیر کریں، اسپیشلی صبح کی سیر، ایک تو واک ہو جائے گی اور دوسرا اس سے کمپیٹ نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کو۔ آپ اچھی اچھی جگہوں پر ایسے ہی یعنی انیوژلی گھومنا اور ڈیلی صبح مارننگ میں جو واک کرنا وہ بہت فائدہ مند ہے، یعنی دونوں کا آپس میں جوڑ نہیں ہے۔ صبح کی مارننگ واک جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے۔ باقی نیچر دیکھنی چاہیے، کبھی بھی دیکھیں۔ ایکسرسائز کا، واک کا میں صرف ایڈیشن ہی بتا رہا ہوں کہ اس کے فائدے کتنے۔ باقی سلالہ خریف ہم نہیں دیکھ پائے، دعا کریں آئندہ سال یا بھی کرونا کی وبا ختم ہو جائے اور اچانک اعلان ہو کہ پیپل کین گو ایوری ویئر، سو ہم جو ہے وزٹ کریں اور قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہوں۔ سو ساتھ ہی اجازت دیجیے، اس کے علاوہ کچھ خاص خبریں نہیں ہیں۔ ہوپ فلی بہت سارے لوگ جو ہے وہ ادھر ادھر کی ڈال رہے ہیں، لیکن میں نے صبح بھی ایک نیوز میں بتایا تھا کہ بھائی ہم جو ہے نا، ریومرز جو ہیں کون پھیلاتا ہے؟ یا تو وہ لوگ پھیلاتے ہیں جو نفرت پھیلانا چاہتے ہیں، یا وہ پھیلاتے ہیں جن کے پاس کوئی بات کرنے کو نہیں ہے۔ سو آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ول نیور ڈو دیٹ۔ میں کوئی ایسی بے بنیاد خبریں یا اٹھا کے پھینک دوں، کچھ بھی بنا کے اسٹوری، دیٹ از ناٹ گڈ۔ ہمارا مقصد صرف انفارمیشن شیئر کرنا ہے، باقی چیزیں ہم کہیں اور کر لیں گے۔ یعنی اگر انفارمیشن شیئر کرتے ہیں چینل کے اوپر تو صرف انفارمیشن ہی شیئر کی جائے گی،
اپنا خیال رکھیں. عمان میں مزید یہ ہے کہ منرل جو ہیں جتنی بھی معدنیات عمان سے نکلتی ہیں بہت ساری نکلتی، سونا بھی نکلتا ہے، تو ان کی جو ایکسپورٹس ہے وہ بہت کم ہو گئی ڈیو ٹو کرونا پینڈمک. اس کے علاوہ سونے کے جو ہیں ریٹس آپ کو پتہ ہے کتنے بڑھ گئے ہیں. بہت سارے لوگ جہاں انویسٹ کر رہے ہیں، میں نے اپنے کچھ پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آئی واز اباؤٹ ٹو انویسٹ جب 17 ریال کا تھا لیکن نہیں کیا، اور اب 23 ریال آلموسٹ 24 ریال ہو چکے ہیں. سو انشاءاللہ خیر اس گولڈ کا ریٹ کم ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. سو ڈونٹ انویسٹ ان اٹ، کہ کوئی بھی ریکمینڈ نہیں کرے گا کہ جب 23 ریال کا تولہ ہے تو آپ انویسٹ کریں، یہ نیچے آئے گا. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.